قاعدہ سے ہوتا ہے، قوانین ہوتے ہیں، ہر چیز کے کچھ رولز اور ریگولیشنز ہوتے ہیں۔ تو توحید کے قاعدوں کو اگر ہم صرف ایک اپنی اللہ تعالی کے ساتھ تعلق کی بنیاد پہ دیکھیں تو سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ اس بات پر ایمان رکھا جائے کہ اللہ کے اسماء و صفات موجود ہیں اور اس کو اس کے پیارے پیارے ناموں سے پکارا جائے۔ دیکھیے کہ توحید کا موضوع جتنا زیادہ اہم ہے، جتنا امپورٹنٹ ہے، افسوس کے ساتھ کہوں گی کہ آج ہم اتنے ہی اس سے نابلد ہیں، اور پھر معذرت کروں گی خود سے ہی کہ ہم اردو بولنے والے، اردو کلچر والے لوگ توحید کے موضوع سے بالکل ہی دور سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مضمون اور یہ موضوع تو مفقود ہوتا جا رہا ہے، اتنی اس کی اہمیت تھی لیکن لوگ اس سے بالکل دور ہیں۔ میں نے ایک جگہ ایک کلاس شروع کی، بہت ہی الٹرا ماڈ سسٹرز، اور یعنی ایک زوم تھا کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ماڈ اسکاٹ بھی تھیں۔ تو میں نے اپنے دل سے سوچا کہ چلیے ابھی قرآن پاک اور حدیث کو نہیں شروع کرتے، کیونکہ اس میں پھر کہیں نہ کہیں احکامات آ جاتے ہیں اور احکامات کو ماننا شروع میں مشکل ہوتا ہے۔ تو میں نے اسماء و صفات شروع کروائے۔ میں نے کہا چلے ہم اس موضوع پہ کرتے ہیں۔ پہلی کلاس ہوئی، مزہ ان کو بہت آیا، پھر دوسری ہوئی، پھر وہ جو ان کو ارینج کرنے والی تھی پروگرام کو، وہ میرے پاس آئیں، کہنے لگیں کہ نہیں آپ قرآن شروع کر لیں۔ ساتھ لوگ جو ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی سیکھنے کی چیز ہے، یعنی جس کو آپ کہتے ہیں کہ دل کے 100 ٹکڑے ہوں اور وہ بھی تھوڑے۔ تو میرے دل کی بالکل یہی کیفیت تھی کہ آج ہمارے ہاں اسماء و صفات اور توحید کے موضوع پہ بات کرنا بالکل ہی مشکل ہو گیا، اور جنہوں نے بھی اس پہ بات کی بھی تو وہ فلسفے میں چلے گئے اور کہیں کہیں چلے گئے۔ تو لہٰذا توحید کے قاعدوں میں سب سے پہلی بات یاد رکھیے کہ توحید اسماء و صفات، اس پر ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ کے نام ہیں، اللہ نے اپنے بندوں کو نام سکھائے ہیں، اور جب تک میری آپ کی توحید پختہ نہیں ہوگی بات نہیں بنے گی۔ آپ نے فرمایا من مات وہو یعلم انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس شخص کی موت اس طرح آئے کہ اسے دل کی گہرائیوں سے لا الہ الا اللہ کا صحیح علم ہو تو ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ تو اپنے جنت میں داخل ہونے کے لیے اس قاعدے کو یاد رکھیے کہ یہ ایمان رکھنا ہے کہ اللہ کے اسماء و صفات موجود ہیں، اور وہ سب بڑے بابرکت اور اچھے اور پیارے نام ہیں۔ جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں سورۃ اعراف 180 میں اللہ نے فرما دیا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، تو اللہ کے اچھے نام ہے، اس کو ان کے ساتھ پکارو۔ اسی طرح سورۃ بنی اسرائیل آیت 110 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُدِ اللَّهَ وَادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ تم اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو اس کے تو سبھی نام اچھے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ مکہ والے لفظ اللہ کو جانتے تھے لیکن رحمان کو نہیں جانتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے 313 بت تو بنا لیے، کسی کو لات کہا، کسی کو منات کہا، کسی کو یعوق، یغوث، نصر کہا، لیکن کبھی انہوں نے لفظ اللہ کے نام پر کوئی بت نہیں بنایا۔ یہ ایک بڑی اہم بات ہے۔ قرآن پاک کی 33 آیات ہے جو لفظ اللہ سے شروع ہوتی ہیں، اور لفظ اللہ اتنا پرانا ہے جتنا کہ انسان پرانا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ آپ کو مجھے اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں اور اس پہ آنا ہے۔ پھر دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام صرف وہی ہیں جو اللہ نے خود بیان فرما دیے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے، نہ تو ان پر اضافے کی گنجائش ہے اور نہ ہم اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی سورس آف نالج ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیے نا کہ اللہ کیا ہے، یہ کون بتائے گا؟ اللہ بتائے گا۔ تو اللہ آج ہمیں آپ کو کیسے بتاتا ہے؟ اپنے رسول کی زبان سے یا اپنے قرآن میں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ سورۃ بقرہ 140 میں آتا ہے اَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ تو کہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی جانتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی کو جہاں تک اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تو ان کی تو شان کیا ہے۔ سورۃ نجم کی آیت 3 اور 4 میں کیا آتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ تو اپنے دل کی خواہش سے کوئی بات ہی نہیں کرتے، ان کی تو ہر بات وحی کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں، ایک جملہ لکھ دیتی ہوں، مشکل لگتا ہے لیکن آپ آہستہ آہستہ مشکل لفظوں کے عادی ہوتے جائیں گے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء و صفات توفیقی ہیں۔ توقیفی بھی کہتے ہیں اس کو، توقیف لکھ لیجئے بلکہ، کہ دوسرا قاعدہ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے سارے نام توقیفی ہیں۔ توقیفی امور کون سے ہوتے ہیں؟ جو بندے کی عقل سے بالکل ماورا، جن کا اس بات اللہ تعالیٰ کی وحی یعنی قرآن اور حدیث کے بغیر ممکن ہی نہ ہو۔
اور اللہ تعالیٰ کے کسی نام کو ثابت کرنے کے لیے قرآن اور سنت لازمی ہے۔ ادروائز آپ کو پتہ کیا ہوگا، آج آپ دیکھیے آپ لوگوں کی اتنی کیا، آپ کو میں اس میں تھوڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں دیتی رہوں گی 5-10 منٹ کی ڈیلی، تاکہ آپ اس موضوع کی وسعت کو لیں، ورنہ تو صرف اسماء و صفات یا توحید اسماء و صفات کے لیے ہمیں کم از کم 5-6 سیشنز چاہیے، پھر ہم سمجھتے ہیں۔ تو آپ کا میرا یہ اس بات پہ یقین ہو گیا کہ اللہ کے نام صرف وہی ہیں جو آپ نے خود بتا دیے یا رسول کے ذریعے بتا دیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں کم سے کم جن کی حفاظت کرنے پہ جنت میں داخلے کی امید ہے۔ بخاری کی روایت ہے ابو ہریرہ سے، جو پیچھے بھی ہم نے دیکھ لی تھی۔ تو 99 کم سے کم ہے، اس سے زیادہ بھی ہیں۔ بعض لوگ اس پہ سٹک ہو جاتے ہیں، انشاءاللہ اسی سفر میں آپ کو بتاتی رہوں گی۔